امیر بالاج پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ امیر بالاج ٹیپو کا قتل۔ بالاج ٹیپو جو ہے اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ امیر بالاج ٹیپو ٹرکاں والے پر حملہ کیا۔ 18 فروری 2024 کو لاہور میں ایک شادی کی تقریب کے دوران مشہور بزنس مین ٹیپو ٹرکاں والا کے بیٹے امیر بالاج کا فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو میں بتاتی چلوں کہ بالاج سے پہلے نہ صرف اس کے والد امیر عارف کا بلکہ اس کے دادا امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا کا بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ آخر ٹرکاں والا خاندان کی دشمنی کیسے شروع ہوئی اور کیسے ایک ہی خاندان کے 3 لوگوں کو جان سے مار دیا گیا اور اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ سب میں آج تمہیں اس کیس میں بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے اگر تم چینل پر نئے ہو تو تم چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ ہر ویک تم ایسی ہی کرائم سٹوری سن سکو۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا یہ کیس۔ امیر عارف عرف ٹیپو ٹرکاں والا لاہور کے مشہور فری اسٹائل ریسلر اور گینگسٹر مانے جاتے تھے۔ یہ لاہور کے مشہور گینگسٹر اور بزنس مین بلا ٹرکاں والا کے بیٹے تھے۔ رپورٹس کے مطابق امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا لاہور کے مشہور بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ اندرون لاہور کی انڈر ورلڈ سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ اب کیونکہ ٹرکاں والا خاندان کی لاہور میں بہت عزت تھی جس کی وجہ سے ان کے بہت سے مخالفین بھی تھے، تو اس دشمنی کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک دکان کے تنازع سے جس میں ایک شخص کا قتل ہوتا ہے اور اس میں بلا ٹرکاں والا کے بیٹے عارف ٹرکاں والا عرف ٹیپو، ان کے قریبی ملازم حنیف بابا اور کچھ اور لوگوں کا نام آتا ہے۔ بلا ٹرکاں والا اس واقعے کے بعد اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے ٹیپو کو بچا لیتے ہیں، مگر اپنے باقی ساتھیوں کو بچانے کا وعدہ کرنے کے باوجود بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کیس کی کورٹ میں سنوائی کے بعد حنیف بابا کو 7 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کے 7 سال بعد حنیف بابا سزا پوری کرنے کے بعد جیل سے باہر آئے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی شفیق بابا اور بدنام زمانہ قاتل بھولا سنیارا کے ساتھ مل کر بلا ٹرکاں والا کے قتل کی پلاننگ شروع کر دی، اور انہوں نے ان تمام لوگوں سے ہاتھ ملا لیے جو ٹرکاں والا خاندان کو ناپسند کرتے تھے، جس میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ بھی شامل تھے جن کی ٹرکاں والا خاندان سے دشمنی تھی۔ حنیف بابا نے بلا ٹرکاں والا کو قتل کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ بالآخر 1994 کی ایک شام جب بلا ٹرکاں والا نماز پڑھ کر اپنے علاقے کی مسجد سے نکل کر اپنے ڈیرے کے باہر پہنچے تو انہیں حنیف بابا اور ان کے 2 ساتھیوں نے فائرنگ کر کے جان سے مار دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ حنیف بابا اور ان کے ساتھیوں کو فرار ہونے میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ نے ان کی مدد کی، جس کے بعد خاندانی دشمنی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا جس نے لاہور کی فضا میں خوف پیدا کر دیا۔ بلا ٹرکاں والا کے قتل کے بعد ان کا سارا بزنس ان کے بیٹے امیر عارف عرف ٹیپو ٹرکاں والا نے سنبھالا۔ امیر عارف بھی اپنے والد کی طرح ایک کامیاب بزنس مین ثابت ہوئے۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک لاہور کے انڈر ورلڈ کمیونٹی پر راج کیا جس کی وجہ سے ان کے کافی سارے دشمن بھی تھے جن میں گوگی بٹ اور تیفی بٹ بھی شامل تھے جنہوں نے ان کے والد کے قاتلوں کو بھاگنے میں ان کی مدد کی تھی۔ اسی دشمنی کے چلتے امیر عارف کو بھی ان کے والد کی طرح جنوری 2010 میں دبئی سے واپسی پر لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا جس میں وہ شدید زخمی ہوئے اور انہیں فوراً لاہور کے میو ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں 2 دن تک ان کا علاج چلتا رہا لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گئے۔ امیر عارف عرف ٹیپو ٹرکاں والا کی موت کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو ان کے ساتھیوں میں غم و غصہ اس حد تک بڑھ گیا کہ لاہور میں موجود پاکستان کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ شاہ عالم مارکیٹ کو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بند کرنا پڑا۔ پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق امیر عارف کا قتل کرنے میں لاہور کے علاقے گوال منڈی کا رہنے والا شہباز سائیں شامل تھا جو مرڈر کرنے کے بعد دبئی بھاگ گیا۔ اس کے بعد 2012 میں اس نے امیر عارف کے قتل کے 2 گواہوں میاں آصف اور ملک احسن کا بھی قتل کروا دیا، لیکن اتنے سب قتل کرنے کے بعد بالآخر شہباز سائیں کو انٹرپول کے ذریعے دبئی سے گرفتار کر لیا گیا۔ 2015 میں اینٹی ٹیررزم کورٹ نے اسے 60 سال قید کی سزا سنائی۔ پولیس نے بتایا کہ امیر عارف اور ٹیپو ٹرکاں والا کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں تھا لیکن ان کی لاہور کے جانے مانے گینگسٹر سے دشمنی تھی جو ان کی موت کی وجہ بنی۔ امیر عارف پر یہ پہلا حملہ نہیں تھا بلکہ ایسے حملے بہت بار ان پر کیے گئے تھے۔ سب سے بڑا حملہ ان پر 2003 میں کیا گیا جس میں ان کے 5 سیکیورٹی گارڈز مارے گئے اور امیر عارف خود بھی بری طرح زخمی ہوئے لیکن خوش قسمتی سے ان کی جان بچ گئی، لیکن 2010 میں کیے گئے حملے میں وہ مارے گئے۔ امیر عارف کی موت کے بعد ان کا سارا بزنس ان کے بڑے بیٹے امیر بالاج نے سنبھالا جس کی وجہ سے ان کے مخالف گوگی بٹ اور تیفی بٹ جیسے گینگسٹرز کو اب یہ خوف ستانے لگا کہ امیر بالاج کی اہمیت سارے لاہور میں بڑھ جائے گی اور آگے چل کر وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اسی خوف کے چلتے انہوں نے بالاج کو مارنے کا سوچا اور بالآخر 18 فروری 2024 کو
لاہور کے ایک پوش ایریا میں ہو رہی ایک شادی کی تقریب کے دوران 4 نامعلوم افراد نے بالاج اور اس کے ساتھیوں پر فائرنگ کی، جس کے جواب میں بالاج کے گارڈ نے ان پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے ان 4 حملہ آوروں میں سے ایک حملہ آور مارا گیا، لیکن باقی 3 اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ مرنے والے حملہ آور کا نام پولیس نے مظفر حسین بتایا، جو کہ شیخو پورہ شہر کا رہنے والا تھا۔ لاہور پولیس کے ڈی آئی جی عمران کشور نے بتایا کہ مظفر حسین کے پاس سے ایک ڈائری ملی ہے جس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو امیر بالاج کے قتل کو ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ سے جوڑتی ہیں۔ بالاج کی موت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی مصعب میر نے پولیس میں اپنے بھائی کے قتل کی ایف آئی آر لکھوائی، جس میں انہوں نے اپنے مخالف گوگی بٹ اور ٹیفی بٹ کا نام لکھوایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی کے قتل میں ان دونوں کا ہی ہاتھ ہے۔ اس ایف آئی آر کے بعد پولیس گوگی بٹ کے گھر پہنچتی ہے، لیکن وہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ تو میں بتاتی چلوں کہ 2021 میں لاہور پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، جس میں انہوں نے گوگی بٹ کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے بالاج قتل کیس میں شادی میں موجود لوگوں سے بھی پوچھ تاچھ کی، جو پولیس کو بتاتے ہیں کہ شادی میں موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ان 4 حملہ آوروں کو نہیں جانتا تھا۔ بالاج کے چچا شکیل بٹ، جو کہ کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سب انسپیکٹر ہیں، انہوں نے پولیس کو بتایا کہ بالاج کو 8 مہینے سے جان سے مار دینے کی دھمکیاں مل رہی تھی، جس پر انہوں نے بالاج کو کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر رہنے کا بولا تھا، اور کچھ وقت پہلے ہی بالاج پاکستان واپس آیا تھا۔ اور پاکستان آنے کے بعد بالاج نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بھی لگائی تھی، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے تمام مخالفین سے دشمنی ختم کرنے کا سوچا ہے، سوائے ایک مخالف پارٹی کے، کیونکہ وہ انہیں اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے۔ بالاج کی یہ پوسٹ سیدھا تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی طرف اشارہ کر رہی تھی، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ ان کے باپ دادا کو مارنے والے ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور افسوس ان کی یہ بات بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ کہ حالات ایسے بنے میں کہ ہمیں قبضہ مافیا کے لسٹ میں، گنڈوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا، قتل ہمارے ہوئے، ناانصافی ہمارے ساتھ ہوئی، انصاف ہمیں نہیں ملا، اور آج ہم قبضہ مافیا بھی ہیں۔ زندگی میں اگر کچھ نہیں نہ چاہوں گا تو دشمنی، باپ دادا کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن میں اپنے آنے والے نسلوں کو کبھی دے کے بھی نہیں جاؤں گا۔ پولیس کو امیر بالاج کے قتل میں اس کے قریبی دوست احسن شاہ کے شامل ہونے کے بھی ثبوت ملے ہیں، اور وہ ابھی بھی پولیس کسٹڈی میں ہے، جبکہ بالاج کے قتل میں کچھ اور نام بھی سامنے آئے ہیں جن کا بالاج کے قتل میں شامل ہونے کا پولیس نے بتایا ہے، لیکن ابھی تک پولیس اس سارے پلان کو انجام دینے والے ماسٹر مائنڈز ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ کی تلاش نہیں کر سکی، اور ابھی بھی اس کیس سے جڑے بہت راز سامنے آنا باقی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کرائم داستان۔ تمہیں یہ داستان کیسی لگی یہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا، اور اگر ابھی تک تم نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تم چینل کو سبسکرائب کر لو، تاکہ ہر ویک تم ایک ایسی ہی کرائم سٹوری سن سکو۔